اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام، آج 21 اکتوبر 2023 ہے اور پاکستان میں آج ایک بہت بڑی سیاسی ہلچل والا دن ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف، جو کہ تقریباً 4 سال سے لندن میں مقیم تھے، وہ پاکستان تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ ان کی آمد سے پہلے بڑی ان کے ویلکم کرنے کے، ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے ترانے ریلیز کیے مسلم لیگ نون نے، اور مسلم لیگ نون کے کارکنوں میں ایک بڑا جوش و خروش پایا جاتا ہے میاں صاحب کی واپسی کو لے کر۔ اس کے کئی سیاسی اور کئی اخلاقی اور کئی قانونی پہلو ہیں، لیکن میں آج اس کے جس پہلو پہ بات کروں گا وہ اس پہ شاید ابھی تک کسی اور بندے نے بات نہ کی ہو، شاید اس لیے کہ شاید کسی نے کی بھی ہو، میری نظر سے نہ گزری ہو۔ سنہ نسائی کی حدیث نمبر 4901 کے مطابق کہ قبیلہ قریش کی ایک خاتون پہ چوری کا الزام ثابت ہو گیا، تو انہوں نے بڑی آر محسوس کی کہ ہم قریش کے قبیلہ سے ہیں اور ہماری خاتون کا اگر ہاتھ کٹ گیا تو یہ ہمارے لیے بڑا باعث آر ہوگا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش ڈھونڈنے کے لیے حضرت اسامہ بن زید کو ڈھونڈا، ان کا انتخاب کیا اور ان سے بات کی۔ تو جب انہوں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کی تو آپ نے فرمایا، آپ جلال میں آ گئے اور آپ نے فرمایا، خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد، یعنی جو ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی تھی، وہ بھی یہ حرکت کرتی، چوری کرتی، تو میں ان کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اس جگہ پہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، یہ ایک شرطیہ فکرہ ہے۔ اگر ظاہر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی خواتین کی سردار ہے اور ان سے ایسی حرکت کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا، اور نبی کریم نے یہ جو ارشاد فرمایا یہ تنبیہ تھا، اور اس میں یہ اس بات کو مد نظر رکھا گیا تھا کہ شریعت میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی رعایت نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب ایک مجرم ہیں، ملزم نہیں، پاکستانی عدالتوں نے انہیں سزا سنائی، اور پھر وہ 50 روپے کے اسٹامپ پہ باہر تشریف لے گئے، اور اس کے پاس دیگر معاملات ہوئے، ان پہ اگر جائیں گے تو بحث لمبی ہو جائے گی۔ لیکن آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ وہ واپس آ رہے ہیں، اور ان کے واپس آنے سے پہلے ان کی ضمانتیں بھی ہو گئی ہیں اور سب کچھ ہو گیا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے کی امتیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ ان میں سے جب کوئی امیر آدمی کوئی جرم کرتا تھا تو اس کے لیے ایک قانون ہوتا تھا، اور جب کوئی غریب کرتا تھا تو اس کے لیے ایک اور قانون ہوتا تھا۔ تو جیسے میں نے گزارش کی کہ اس کے اخلاقی ان کی واپسی اور دوبارہ وزیر اعظم بننے کے امکانات سے سیاسی یا قانونی میرا کوئی لینا دینا نہیں، میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ بقول شاعر کہ دنیا دے ہر کلام وچ ممکن ہے ہر کلام، دنیا دے ہر کلام وچ ممکن ہے ہر کرام، لا ریب سی لا ریب ہے کلام مصطفیٰ۔ یعنی کہ دنیا کی ہر بات، ہر کلام پہ کلام کیا جا سکتا ہے، اس میں بات کی جا سکتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لب سے جو باتیں ادا ہو گئیں وہ لا ریب ہے۔ تو میرے لیے تو یہ بات بالکل روزے روشن کی طرح یہاں ہے کہ پاکستان نے یہ جو روش اختیار کی ہوئی ہے کہ عمرا کے لیے، اشرافیہ کے لیے ایک قانون اور غربا کے لیے اور عوام کے لیے دوسرا قانون، تو میرا کامل ایمان ہے
کہ اس روش پہ اگر پاکستان چلتا رہے گا اور اگر والی بات کو نہیں چل رہا ہے، میاں نواز شریف کی واپسی اور ان کی ضمانتیں اور پہلے ان کا پاکستان سے جانا، اس بات کی مکمل دلیل ہے کہ پاکستان میں 2 قوانین رائج ہیں۔ تو مجھے یہ بات کہنے میں کوئی باک نہیں، کوئی شرمندگی نہیں، کوئی سوچ نہیں، کوئی اور میرے ذہن میں ابہام نہیں کہ اس روش پہ چلتے ہوئے پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور تباہی پاکستان کا مقدر ہے۔ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو استقبالیہ بینرز لگا رہے ہیں، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ان کی آمد پہ گانے لکھ رہے ہیں، کیونکہ میں بنیادی طور پہ لکھاری ہوں، تو مجھے جس صاحب نے ان کی آمد پہ گانا لکھا ان پہ بھی بڑا اعتراض ہے کہ انہوں نے ایک مجرم کے لیے یہ خدمات کیوں سر انجام دی۔ بہرحال ان کا اپنا مسئلہ ہے، اور ان میں وہ ایم پی اے ایم این اے حضرات بھی شامل ہیں جو بسیں بھر بھر کے لا رہے ہیں، اور اس بات کی یہ دلیل ہے کہ ان کی نظر میں اس فرمان کی کوئی بھی حیثیت نہیں۔ اگر آپ اس کو اس طرح ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ عدالتی مجرم تھے اور عدالت سے ہی انہیں بری کر دیا گیا ہے، تو پھر جن جج صاحبان نے ان کے خلاف یہ کام کیا، تو ان سے بھی پوچھ گچھ ہونی چاہیے کہ آپ نے کن بنیادوں پر ان کو سزا دی، اور اب کن بنیادوں پہ ان کو آپ بری ذمہ قرار دے رہے ہیں۔ تو یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں، میاں نواز شریف صاحب تو بہت بڑے بندے ہیں۔ ادھر تو چکزئی نے پولیس والے کو روڈ پہ مار دیا تھا، اور اس کی ویڈیو بھی موجود تھی، تو عدلیہ نے اس کو بھی ناکافی ثبوت ہونے کی بنا پر بری کر دیا تھا۔ یہ تمام تر باتیں آپ لوگوں کے ذہن میں تھی، آپ لوگوں کو پتہ تھی۔ میرے اس ویلاگ کا یا اس ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کی یاد دہانی کرا دی جائے، اور اس کے لیے ایک اور بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، حجت تمام، کہ حجت تھی جو وہ تمام ہوگی جس بندے تک یہ ویڈیو پہنچے گی، اور اگر آپ کو پسند آئے تو آپ اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ تو ان بندوں تک یہ چیز پہنچ گئی کہ ایک مجرم کو ریاست اعلیٰ عہدہ دینے جا رہی ہے، تو اس پہ مزید بھی بات ہوگی، فی الحال اتنا ہی ہے۔ جزاک اللہ۔